قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کے فرمان سے۔ قرآن لاریب کتاب، بے عیب کتاب، کتابیں پہلے بھی آئی ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن وہ ساری کتاب اللہ ہیں۔ یہ اعجاز صرف قرآن کو حاصل ہے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، خود کو انسان کہلانے والوں، یا ایھا الناس، انسان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، یا ایھا الناس، نسل آدم سے تعلق رکھنے والوں۔ جی مولا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، پکی بات کر رہا ہوں، آ گیا، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا، میرا خاص رسول آ گیا۔ تخیلات کا آدمی مولا، رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے یوں تمہید نہ باندھی، آپ نے اس انداز میں بات نہ کی، رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آدم صفی اللہ بھی آئے، نوح نجی اللہ بھی آئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ بھی آئے، یعقوب نبی اللہ بھی آئے، داؤد خلیفۃ اللہ بھی آئے، یوسف صدیق اللہ بھی آئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول، الرسول میرا خاص رسول آ گیا، آنے والے پہلے بھی آئے لیکن اب میرا خاص آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میرا پیارا، میرا لاڈلا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بےتاب تھا جن کے لیے سارا زمانہ، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھا وادی تھا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جس کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ خاص رسول، انگلش میں کسی لفظ سے پہلے دی لگ جائے THED تو معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے تو معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول، الرسول خاص رسول، میرا پیارا رسول، میرا لاڈلا رسول، میرا پیارا، میرا لاڈلا وہ آیا۔ یوں آنے کو تو سبھی آئے، یوں آنے کو تو سبھی آئے، لیکن آقا کی آمد ایسی ہے، آقا کی ذات ایسی ہے، جتنے آئے ان کی آمد پہلے ہوئی، چرچے بعد میں ہوئے، میرے آقا کی ذات ایسی ہے کہ چرچہ پہلے ہوا ہے، آمد بعد میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ میں اعلان نبوت سے پہلے تاجر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یمن گیا کپڑا خریدنے کے لیے، تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک بزرگ عالم ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کے عالم ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ وہ بزرگ انتہائی ضعیف تھے، کمزور تھے، کانوں میں سنوائی بھی کم ہو گئی، آنکھوں میں بینائی بھی کم ہو گئی، انتہائی ضعیف۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جا کر سلام عرض کیا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پوچھا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ بولے کہاں سے آئے ہو؟ کہا مکہ سے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ تیرا نام ابو بکر تو نہیں، اور تیرے پیٹ پہ ناف کے نیچے تل کا نشان تو نہیں؟ کہا جی ہاں۔ کب پوچھا بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ کہا جی ہاں بنو تمیم قبیلے سے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے گلے مل جا۔ میں گلے مل گیا، میں نے عرض کیا کہ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں کہ آپ تورات کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، آپ زبور کے عالم ہیں، اور آپ مجھے ملتے ہوئے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس یمنی بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کہا کہ اس وقت میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، میں نے پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری رسول جس دھرتی پہ آئے گا اس دھرتی کا نام مکہ ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے دادا کا نام عبد المطلب ہوگا، قریشی خاندان سے آئے گا، اور جو شخص اس پر سب سے پہلے ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔
آنے والے جو بھی آئے ان کی آمد پہلے ہوئی، تذکرے بعد میں ہوئے، میرے آقا بعد میں آئے، تذکرے پہلے ہوئے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا رسول آ گیا، وہ آیا جسے میں نے مصطفیٰ بنا کے بھیجا۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار حرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح و ابراہیم عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، وہ آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، خود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگ کا میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی وہ آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگ کا میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی وہ آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، رب نے خاتم کی جن پہ لگا دی مہر وہ فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، آ گیا تمہارے پاس خاص رسول آ گیا۔ اللہ کیا لے کر آیا؟ اللہ فرماتے ہیں بالحق، حق لے کر آیا، ایسا حق لے کر آیا کہ یہ اٹھے تو حق بنے، یہ بیٹھے تو حق بنے، یہ چلے تو حق بنے، یہ کھائے تو حق بنے، یہ پیے تو حق بنے، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل حق بنے، اس کی زندگی کا ایک ایک فعل حق بنے، یہ اٹھے تو حق بنے، اس کی زندگی کا ایک ایک قول حق بنے، حتیٰ کہ جس سے شادیاں کرے تو شادیاں بھی حق بنے۔ یہ جملہ قرآن نے بیان کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہاں تک بات مکمل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس میرا خاص رسول آ گیا، حق لے کر آ گیا، تو مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا، تمہارے لیے بات یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ اللہ لے آئے، لیکن قرآن کے ایک ایک لفظ پر قربان جاؤں۔ اللہ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ بڑی عجیب بات، اللہ ایک طرف اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ایمان والے ہو، پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ۔ اس کا مطلب یہ ابھی نہیں لائے تو ایمان والے کیسے ہو گئے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ میں کہوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ ایک طرف میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ فرماتے اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، تم ایمان والے ہو، پھر فرما رہے آمنو 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 آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ غور کیجئے، جب میں یہ کہوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں مسجد میں بیٹھ جاؤ تو مطلب ہوگا کہ ظاہری طور پر تو بیٹھے ہو،